الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور میرے بزرگوں، بیماری دو قسم کی ہے، ایک جسمانی بیماری اور ایک روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری ٹائیفائڈ، ملیریا، سر درد، پیٹ کا درد، گردے کی تکلیف اور کینسر، مختلف بیماریاں یہ جسم کی بیماریاں ہیں۔ اور ایک بیماری روحانی بیماری ہے۔ روحانی بیماری جس کا تعلق قلب اور روح کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ بیماریاں کینہ، بغض، حسد، بد نظری، مختلف قسم کی روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماریوں میں ایک بیماری ہے جس کا نام ہے تکبر۔ تکبر ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے طاؤوس الملائکہ، فرشتوں کا سردار ابلیس بنا ہے، شیطان بنا ہے، مردود بنا ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے تکبر کے مقابل ہے تواضع، جسے ہم اردو میں عاجزی کہتے ہیں۔ تواضع، عاجزی اور تکبر۔ اس کائنات میں سب سے برا شیطان ہے۔ سب سے برا شیطان ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ برائیوں کی جڑ شیطان ہے۔ اللہ جل شانہ نے سجدے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اللہ کا حکم آنا تھا، سارے کے سارے فرشتے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جب سجدے سے فارغ ہوئے، سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان مردود، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ پہلا سجدہ اللہ کا حکم تھا، انہوں نے سجدہ کیا، اور جب سر اٹھایا تو شیطان مردود کو دیکھا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، تو فرشتوں نے شکرانے کے طور پہ دوسرا سجدہ کیا۔ اور یہ دو سجدے اللہ کو اتنے محبوب کہ نماز کے اندر ہر رکعت کے اندر دو سجدے ہوتے ہیں۔
تکبر کی ابتدا اور بنیاد شیطان ہے. شیطان نے تکبر کیا، وہ راندہ درگاہ ہوا، اور اس کائنات کی سب سے بڑی ہستی، وجہ کائنات، میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع میشر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کہ حضور پاک علیہ السلام ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں، سب سے برتر ہیں، سب سے بالا ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی، تواضع انتہا درجے کی تھی. شیطان نے تکبر کیا، راندہ درگاہ ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا. اور فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتے ہمیشہ کے لیے مقبول رہے، پہلے بھی مقبول تھے اور پھر اس سجدے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول رہے. فرشتے معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، ان کا گناہ کوئی نہیں ہے، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں. جس عبادت کا حکم اللہ نے ان کو دیا ہے اسی عبادت میں لگے رہتے ہیں. فرشتوں میں بعض کو اللہ نے حکم دیا قیام کا، وہ ہمیشہ قیام میں، اس وقت سے لے کر قیامت تک وہ قیام میں رہیں گے، کھڑے رہیں گے. اور بعض فرشتے جن کو اللہ نے رکوع کا حکم دیا وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے. اور بعض فرشتے جنہیں اللہ نے سجدے کا حکم دیا وہ ہمیشہ کے لیے سجدے میں ہی، قیامت تک وہ سجدے میں رہیں گے، وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں. اللہ کے مقبول ہیں، مقبول بارگاہ ہیں. اور شیطان مردود نے تکبر کیا، اللہ نے راندہ درگاہ کر دیا. جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان مردود نے سجدہ نہیں کیا. بعد میں سے اللہ نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا انا خیر من، میں تو آدم سے بہتر ہوں. آدم کو آپ نے میرے سامنے بنایا اور ساری کائنات میں چپے چپے پر سجدے میں نے کیے ہیں، اتنا افضل تو میں ہوں. آدم کو میرے سامنے بنایا، آدم کو میرے سامنے مٹی سے بنایا. مٹی کی خاصیت وہ نیچے پڑی رہتی ہے، اس کی جگہ قدموں میں ہے. اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے. کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جب اس نے یہ تکبر کیا، اس تکبر کی وجہ سے اس کا ایسا حشر نشر ہوا کہ اللہ نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا مردود، یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جا، تو مردود ہے. تکبر، جو شخص تکبر کرے گا وہ شیطان کے راستے پر ہے، وہ شیطان کے راستے پر ہے. اللہ نے اگر کسی کو کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، زمینیں دی ہیں، کار بنگلے کوٹھی دی ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، بڑے بڑے عہدے دیے ہیں، ان عہدوں کی وجہ سے یہ اگر تکبر کرے گا، یہ بھی شیطان مردود کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوگا. اللہ نے شیطان کو جنات میں سے تھا، اسے اٹھا کے فرشتوں کا سردار بنا دیا. اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اس مرتبے کے اندر فرمایا کہ اسے طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا. یہ فرشتوں کا سردار تھا، حالانکہ جنات میں سے تھا، نوریوں میں سے نہیں تھا. یہ نور نہیں تھا، یہ آگ تھا. لیکن اللہ نے اس کی عبادت کی وجہ سے اس سے بلندی عطا فرمائی، اور سجدوں کی وجہ سے، کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کا سردار بنایا. اور جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس نے اپنے بڑے عہدے پر غرور کیا، اس نے اپنے بڑے عہدے پر تکبر کیا. اس نے کہا انا، میں کچھ ہوں. جب اس نے کہا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، تو اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے اندر سب سے افضل ہے، اور حضور کے اندر انتہا درجے کی عاجزی تھی. اور شیطان مردود جس نے تکبر کیا،
شیطان کے راستے پہ چلنے والے جو لوگ بھی ہیں وہ سارے کے سارے مردود ہوئے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جس نے بھی تکبر کیا اس کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ شیطان کے راستے پہ جو بھی چلا ہے اس کا خسارہ ہی خسارہ ہے، اس کا نقصان ہی نقصان ہے۔ تکبر کرنے والے راندہ درگاہ ہوتے ہیں۔ اس نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے اس کا کیا حشر ہوا۔ پھر اس کے بعد آگے چل کر دیکھیں، جنہوں نے تکبر کیا ان کا حشر بہت برا ہوا۔ قوم عاد کے متعلق آتا ہے، اتنی مضبوط قوم تھی کہ اللہ نے ان کی مضبوطی قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے۔ فرمایا ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اللہ نے اس قوم کو اتنا مضبوط بنایا تھا، اتنی مضبوط قوم تھی، ستونوں کی طرح مضبوط قوم، بڑے تگڑے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ 60 ہاتھ ان کے قد ہوا کرتے تھے۔ 60 ہاتھ قد، کتنا بڑا قد ہے، یہ بڑے مضبوط ہوتے تھے۔ اور جب ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی کے لیے وہ کھجور کے تنے کو یوں پکڑتے اور جھٹکا دیتے، باہر نکالتے، اس سے آپس میں لڑا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں جیسے یہ لکڑیاں اور لاٹھیاں وغیرہ ڈنڈے استعمال ہوتے ہیں نا، یہ قوم عاد والے کھجور کو یوں کھینچا کرتے تھے۔ آپ حضرات یہ بلوچستان والے، سندھ والے، یہ تو کھجور کے درختوں کو اچھے سے جانتے ہیں، کتنے مضبوط ہوتے ہیں، یہ کتنے بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کی جڑیں کتنی مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ یوں کھینچتے اور نکالتے، اس سے پھر لڑا کرتے تھے، اتنے مضبوط۔ اس مضبوطی کی وجہ سے وہ تکبر کرنے لگے۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً۔ اتنے مضبوط تھے، اللہ نے ان کی تکبر کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا۔ فرمایا کہ انہوں نے تکبر کیا، یہ تکبر کرنے لگے، اترانے لگے، غرور کرنے لگے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے اور کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا کون ہے، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہم سے زیادہ پاور والا کون ہے، ہم سے زیادہ مضبوط کون ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی کو ذرا بتا دو، اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، ان سے کہہ دو کہ جس ہستی نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے زیادہ مضبوط ہے۔ تمہارا رب تم سے زیادہ طاقتور ہے، تمہارا رب تم سے زیادہ طاقت والا ہے، تمہارا رب تم سے زیادہ پاور والا ہے، تمہارا رب زیادہ مضبوطی والا ہے۔ اس رب کے سامنے تمہیں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، عاجزی کرو۔ لیکن وہ اترانے لگے، اکڑنے لگے، تکبر کرنے لگے۔ اللہ نے ان کا ایسا حشر کیا، جب عذاب کا کوڑا ان پر برسا، جب ان پر اللہ کا عذاب آیا، کتابوں میں لکھے کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے پڑے ہوتے ہیں، کھجور کے تنے کاٹ کر نیچے پھینک دیے جائیں، ایسے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ ہوئے۔ اور پھر فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، انا، یہ سارے انا والوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں تمہارا بڑا رب ہوں، یہ نہیں کہا میں تمہارا رب ہوں، کہنے لگا میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اس کے بعد طاقت تھی، اس کے بعد حکومت تھی، حکومت کا غرور تھا، اس کے بعد تکبر اس نے کیا، اس پاور کا تکبر کیا۔ اللہ نے ایسا حشر کیا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو نشانی بنا دیا، ہمیشہ کے لیے نشانی بنا دیا، عبرت کے لیے مقام بنا دیا۔ جب کوئی جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کی لاش کو دیکھتے ہیں، لمبی سی لاش پڑی ہوئی ہے اور میوزیم کے اندر اسے دیکھنے والے ڈر جاتے ہیں۔ میں تو جب موبائل میں بھی اگر اسے دیکھوں تو میں ڈر جاتا ہوں۔ اس کو اللہ نے عالم کے لیے، پورے عالم کے لیے نشانی بنا کے رکھا کہ دیکھو اس نے تکبر کیا تھا، اس کا کیا حشر ہوا۔ یہ اللہ کے مقابلے میں آیا، اللہ نے اس کا کیا حشر کیا، فرعون کا کیا حشر ہوا۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ابو جہل کو دیکھ لیں، حضور کے چچا، حدیث مبارکہ میں آتے ہیں عام الرجل سن و ابی ہے، آدمی کا چچا اس کے والد کی طرح ہوتا ہے، یعنی جیسے والد ہے، چچا کی حیثیت بھی والد کی حیثیت ہوتی ہے۔ ابو جہل اگر تکبر نہ کرتا، عاجزی اختیار کرتا اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیتا، حضور کو بڑا سمجھ لیتا،
حضور کا کلمہ پڑھ لیتا تو ابو جہل کا کتنا بڑا مقام ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جو چچا ہیں ان کا نام ہم کتنا عزت سے لیتے ہیں کہ بھئی یہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے چچا، کتنا عزت احترام سے نام لیتے ہیں۔ لیکن ابو جہل کا نام جب بھی لیا جائے تو کتنا ذلت کے مقام پہ لیا جاتا ہے۔ جب اسے قتل کیا گیا تو جو صحابی اس کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے اس وقت کہا تھا میرا سر جب قلم کرو گے تو ذرا نیچے سے کاٹنا، ذرا نیچے سے کاٹنا۔ کیوں؟ اگر اوپر سے کاٹیں گے تو سر نیچے ہوگا، اگر نیچے سے کاٹیں گے تو سر اونچا نظر آئے گا۔ جاتے ہوئے بھی تکبر کر رہا تھا۔ اگر آپ سے کہا جائے یہ احادیث کے اندر ابو جہل کا نام آتا ہے، آپ لوگ ابو جہل کا نام رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی رکھے گا اپنے بچے کا نام؟ کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ابو جہل کا نام۔ تکبر نے ایسا بیڑا غرق کیا اس کا۔ جس نے تکبر کیا، مال کا تکبر کیا، ہلاک ہوا، عہدے کا تکبر کیا، ہلاک ہوا۔ اللہ نے جائیداد دی ہے، اس کا تکبر کیا، ہلاک ہوا۔ کسی کو اللہ نے حسن دیا، اس نے اس پر تکبر کیا، یہ ہلاک ہوا۔ اللہ نے طاقت دی، اس نے تکبر کیا، یہ ہلاک ہوا۔ اس کو اللہ نے طاقت دی، اس نے تکبر کیا، یہ ہلاک ہوا۔ جو متکبرین ہیں، جو بھی تکبر کریں گے اللہ ان کو راندے درگاہ کرے گا، ان کو مردود کرے گا۔ جو عاجزی اختیار کرے گا، میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری جگہ آتا ہے ومن تکبر فوضعہ اللہ۔ جو تکبر کرے گا اللہ اسے نیچے اٹھا کر پھینکیں گے، اللہ اسے ذلیل کر دیں گے، اللہ اسے رسوا کر دیں گے۔ جتنا زیادہ نیک ہو اس کے اندر عاجزی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر عاجزی ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر تھی۔ حالانکہ حضور کا مقام دیکھا جائے تو حضور پاک علیہ السلام بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ساری کائنات میں اللہ کے بعد میرے اور آپ کے پیغمبر کا مقام ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ عاجزی، انتہا درجے کی عاجزی۔ شروع میں حضور پاک علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو جب حضور پاک علیہ السلام کچھ فرمایا کرتے تو چونکہ نیچے بیٹھے ہوتے تھے تو سارے صحابہ یوں اوپر ہو کر دیکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے گزارش کی یا رسول اللہ آپ اوپر بیٹھا کریں، پھر حضور پاک علیہ السلام اوپر بیٹھا کرتے تھے، ورنہ نیچے بیٹھتے تھے، لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے اور اتنی عاجزی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی خود فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ حالانکہ مقام کو دیکھا جائے تو ہمارے حضور کے مقام کے برابر یہ سارے نبی بھی آ جائیں میرے حضور کے مقام کے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور پاک علیہ السلام کا مقام اتنا بڑا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دو امروں کے اندر، دو کاموں کے اندر اختیار دیا ہے، ایک کام مشکل، ایک آسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مشکل کام پسند نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے نبی نے آسان والا کام وہ اس کو ترجیح دی، یا اللہ میں یہ کام کروں گا۔ اس لیے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ بھئی مشکل کام، میں تو بڑا مضبوط آدمی ہوں، مشکل کام لوں گا، اللہ کے سامنے اللہ کے نبی نے کبھی تکبر نہیں کیا، کبھی نہیں کہا مشکل کام آ جائے میں کروں گا، نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیشہ عاجزی کی اور جو آسان کام ہوتا تھا اسے اختیار فرمایا کرتے۔ آگے چلتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا، اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے درمیان آپس میں کسی موضوع میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت عمر کی آواز ذرا تیز ہو گئی، جلالی آدمی تھے، آواز تیز ہو گئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے، حضرت عمر چلے گئے، ابو بکر صدیق بھی چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ بھئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے بہت پرانے یار ہیں، دوست ہیں، اور اتنا بڑا ان کا مقام ہے، اگر صدیق اکبر نے حضور کو بتا دیا تو میری خیر نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فوراً دوڑتے ہوئے حضرت صدیق اکبر کے گھر گئے، گھر پہنچے تو ابو بکر صدیق وہاں نہیں تھے، وہاں سے نکلے، سمجھ گئے کہ صدیق اکبر اپنے گھر پہ نہیں ہیں،
تو اپنے یار کے پاس ہوں گے. سیدھا گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور پاک علیہ السلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے آپس میں، اور اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آئے، سلام کیا. حضور پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب نہیں دیا. پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا. پھر سلام کیا، پھر جواب نہیں دیا. حضرت عمر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں معافی مانگنے کے لیے گیا تھا، لیکن ابو بکر صدیق گھر پہ نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سر اٹھایا. حضور پاک علیہ السلام کے آنسو جاری تھے. حضور پاک علیہ السلام حضرت عمر سے فرمانے لگے، عمر کم از کم میرا خیال تو کر لیتے، میری وجہ سے ابو بکر صدیق کا خیال تو کر لیتے. عمر، جس وقت سب میری مخالفت کر رہے تھے، ابو بکر صدیق اکیلا میرے ساتھ کھڑا تھا، کم از کم تم میرا خیال تو کر لیتے، ابو بکر کو معاف کر لیتے. یہ نہیں کہا کہ غلطی نہیں کی ابو بکر صدیق کی، ابو بکر صدیق نے غلطی نہیں کی، یہ نہیں کہا. فرمایا کہ میری وجہ سے ابو بکر کو معاف کر لیتے، میری وجہ سے ابو بکر کو معاف کر لیتے. کیا میری وجہ سے ابو بکر کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ سب میری دشمنی بھی اترے ہوئے تھے، سب میری مخالفت کر رہے تھے، ابو بکر صدیق اس وقت اکیلا میرے ساتھ کھڑا تھا. اتنا بڑا مقام کہ اللہ کے نبی حضرت عمر کو ڈانٹ رہے ہیں کہ صدیق کو میری وجہ سے معاف کر دیں. اور اتنا بڑا مقام عطا فرمایا. کل قیامت کے دن میدان محشر لگا ہوگا، یا رب نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، ہر طرف یا رب نفسی نفسی. لوگ پریشان ہوں گے، پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ سے کہیں کہ حساب کتاب شروع کرے. لوگ پریشان ہیں، آدم علیہ السلام معذرت کریں گے. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ سے گزارش کریں کہ یا اللہ حساب شروع کریں. لوگ پریشان ہیں، نوح علیہ السلام منع کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، اور اللہ کے محبوب فرمائیں گے، انا لہا، ہاں میں شفاعت کروں گا، یہ میرا حق ہے. فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے در پہ جائیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں گر جائیں گے. جب اللہ اپنے محبوب کو سجدے میں دیکھیں گے، اپنے محبوب کو فرمائیں گے، میرے محبوب ارفع راسک یا محمد، سل تعطا واشفع تشفع. میرے محبوب آپ سر اٹھائیے، آپ سوال کیجئے، آپ کا سوال پورا کیا جائے گا. آپ سفارش کیجئے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی سفارش، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اللہ کے محبوب یوں سر اٹھائیں گے اور گزارش کریں گے، یا اللہ ساری مخلوق پریشان ہے، حساب کتاب شروع فرمائیں. کتابوں میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے محبوب حساب کے لیے کسی کو پیش کرو، میں حساب کتاب شروع کرنے لگا ہوں. میرے نبی نے سوال کیا ہے، میرے نبی کہتے ہیں کہ حساب شروع کرو، میرے نبی حساب کے لیے کسی کو پیش کرو. اللہ کے محبوب اپنے یار غار و مزار کو، سیدنا ابوبکر صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیں گے. اللہ کے سامنے حساب کے لیے جب پیش کریں گے، اس دن اللہ جل شانہ جلال میں ہوں گے. فرمایا جب اللہ صدیق اکبر کے چہرے پر دیکھیں گے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. وہ ہستی، اتنا بڑا مقام، خلیفہ اول، سارے نبیوں کے بعد ساری کائنات میں جس ہستی کا سب سے بڑا مقام، وہ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اتنا بڑا مقام، لیکن عاجزی اتنی. فرمایا اللہ کے سامنے رویا کرتے تھے، ہے کاش میں گھاس تن کا ہوتا، مجھے جانور کھا لیتے. ہائے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. میں اللہ کے سامنے حساب کے لیے کیسے پیش ہوں گا، میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گا. اتنا عاجزی کیا کرتے تھے اللہ کے سامنے. ہائے کاش میں کوئی درخت کا پتا ہوتا، جانور مجھے کھا لیتے. ہائے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا. اتنی عاجزی کیا کرتے تھے. اور عشرہ مبشرہ میں ٹاپ 10 میں سب سے پہلے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اتنی عاجزی ان کے اندر، انتہا درجے کی عاجزی. میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کے سامنے میں کیسے جاؤں گا. اتنا بڑا مقام
اور عاجزی کس طرح. اور آج ہمیں تھوڑا سا مقام مل جائے تو ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. آج اگر ہم کوئی 70 سے 125 پہ چلا جائے نا تو 125 پہ بیٹھ کر وہ 70 والوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے کوئی کچرا پڑا ہوا. بھائی ارے سائڈ پہ ہو جاؤ, ارے کم ہو سائڈ پہ کہاں, ارے سائڈ مارو ذرا, سائڈ پہ ہو جاؤ. ہم 125 پہ آ رہے ہیں, ہم 112 پہ آ رہے ہیں, سائڈ پہ ہو جاؤ. 125 والا 70 والے کو کچھ نہیں سمجھتا, تو میرے پاس کچھ آیا ہے, اتنا تکبر آ جاتا ہے. اللہ اکبر. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ کے سب سے بڑے تاجر تھے, تجارت ان کی مشہور تھی. اللہ کے نبی پہ جب ایمان لے آئے, کلمہ پڑھا, اور اس کے بعد پھر سب کچھ اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیا, اللہ کے دین کے لیے لگا دیا, سب کچھ اپنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ لگا دیا. ان سے آگے چلے خلیفہ دوم, داماد علی مراد نبی, خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. انتہا درجے کی عاجزی, اتنی عاجزی, یہ بھی اللہ کے ڈر سے رویا کرتے تھے. میں اللہ کو حساب کیسے دوں گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے رازدان تھے. حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے ہوئے تھے. اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت حذیفہ کے پاس گئے اور کہنے لگے, حذیفہ میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے منافقین کے نام بتاؤ, میں صرف یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کیا عمر کا نام منافقین کے اندر تو نہیں ہے. اتنی عاجزی کیا کرتے تھے, اور اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا تھا. اللہ کے محبوب فرمایا کرتے تھے, لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلب, اللہ نے عمر کی زبان پہ, اللہ نے عمر کے دل پہ حق کو جاری کر دیا. فرمایا عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان اس راستے پر نہیں جاتا, شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے. عمر وہ ہستی, اتنا بڑا مقام, عاجزی کیا کرتے تھے. حضرت حذیفہ سے کیا کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ منافقین کے نام بتاؤ, ان کی فہرست بتاؤ, اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کا راز ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ عمر کا نام تو منافقین میں نہیں ہے. حالانکہ جنت کی بشارت ملی ہوئی, جنتی, اللہ کے نبی نے جنتی بتایا. عشرہ مبشرہ میں ٹاپ 10 کے اندر دوسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. احد پہاڑ پر زلزلہ آیا, حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اسقط احد, احد ٹھہر جا, اس وقت تجھ پر ایک نبی کھڑے ہیں اور ایک صدیق کھڑے ہیں, 2 شہید کھڑے ہیں, اور حضور پاک علیہ السلام کھڑے تھے, ابوبکر صدیق کھڑے تھے, اور اسی طرح حضرت عمر اور عثمان کھڑے تھے. فرمایا یہ لوگ تجھ پر کھڑے ہیں, اتنی بڑی ہستیاں تجھ پر کھڑی ہیں, اور تو ہلتا ہے, کانپتا ہے, رک جا, ٹھہر جا. اللہ کے نبی کا فرمانا تھا, اور وہ پہاڑ رک گیا, ساکن ہو گیا, ساکت ہو گیا. اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی بتا رہے ہیں, احد پہاڑ کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تجھ پہ اتنی بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں. ایک موقع پر بڑی جنگ تھی, جنگ سے واپس آئے, فاتح بن کر آئے, بڑا مال غنیمت لے کر آئے. تو اچانک ان کو خیال آیا کہ اتنی بڑی جنگ عمر جیت کے آیا ہے. فوراً ممبر پہ آ کے بیٹھے, اور ممبر پر بیٹھ کر فرمانے لگے, سارے لوگوں کو جمع کیا. فرمایا عمر عمر عمر, تو وہ ہے کہ جس کی ماں سوکھا ہوا گوشت کھایا کرتی تھی. یہ پہلے زمانے میں گوشت کو سکھا کے رکھتے تھے, یہ غربت کی علامت ہوا کرتا تھا, کہ غربت کی علامت ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, گوشت سکھا کے رکھا کرتے تھے. تیری ماں تو وہ ہے جو گوشت کو سکھایا کرتی تھی, خشک کر کے رکھا کرتی تھی, اور تم وہ گوشت کھایا کرتے تھے. عمر عمر عمر, تم جب اونٹ چرایا کرتے تھے والد تمہیں تھپڑ لگاتے تھے کہ عمر تمہارا بنے گا کیا, تم اونٹ بھی نہیں چرا سکتے. اتنی بڑی فتح کے بعد دل کے اندر خیال آیا کہ کہیں میرے اندر عجب تو نہیں آ گیا, کہ میں اپنے آپ کو بڑا تو نہیں سمجھنے لگا. اتنا بڑا مقام اور عاجزی اتنی, لوگوں کے سامنے آ کے بیٹھ گئے. ایک مرتبہ کوئی شخص آیا, شام کے وقت آیا, اور آ کر کہنے لگا فلاں بندے سے میرا حق وصول کرنے آپ میرے ساتھ چلیے. حضرت عمر نے ان کو تھپڑ رسید کیا اور کہا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھتا ہوں تب تو نہیں آتے, اب میں فارغ ہو کے اپنے گھر پہ آئے ہوں, اب میرے پاس آئے ہو.
غصہ کیا, ڈانٹا, تھپڑ رسید کیا, وہ چلا گیا. حضرت عمر فوراً اٹھے اور فوراً اٹھ کر گئے. اس کے بعد جا کر اس سے معافی مانگی, اس سے کہا مجھے معاف کر دو, مجھ سے بدلہ لو, مجھ سے بدلہ لو. انہوں نے کہا نہیں, میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا, میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. وقت کا حکمران, آج کل کے حکمران تو ایسے سارے فرعون بنے ہوئے ہیں, میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا اور تمہیں اپنی طاقت دکھاؤں گا. فرعون بن جاتے ہیں. جب ان کے پاس کرسی آتی ہے فرعون بن جاتے ہیں. ان کی کرسیاں عارضی ہیں. ایک کرسی رکھی ہوئی ہے, اس کرسی پہ جو بیٹھا ہوا ہے یہ سمجھ رہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے, طاقت میرے پاس ہے, پاور میرے پاس ہے. ہم اسے کہتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, بابا یہ کرسی ہمیشہ تیرے پاس نہیں رہے گی, یہ 5 سال ہے, 5 سال کے بعد تجھے لات لگے گی اور اس پر کوئی بٹھانے والے کسی اور کو بٹھائیں گے, تجھے اٹھا کے پھینکیں گے. آج تو کرسی پر ہے, کل تو جیل کے اندر, کٹہرے کے اندر ہوگا. آج تو تیرے لیے بڑے بڑے بیڈ روم بنے ہوئے ہیں, اور کل جب تو اس کرسی سے اترے گا تو تجھے اٹھا کر جیل کے اندر پھینکیں گے. پھر تو روئے گا, ہائے مچھر کاٹتے ہیں مجھے. پھر تجھے مچھر بھی کاٹیں گے, مچھر بھی کھائیں گے تجھے. کرسیوں پہ آگے حضرت عمر اتنا عاجزی کر رہے ہیں اور کہا کہ بھئی مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے لیے معاف کی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنا بڑا مقام, ان کا لقب ذوالنورین. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں ان کو دی. ایک بیٹی ان کے نکاح میں دی, وہ فوت ہوئی. پھر دوسری بیٹی دی, وہ فوت ہوئی. اللہ کے محبوب نے عثمان سے فرمایا, عثمان میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگر ہے میں تیری نکاح میں دیتا. جنت کی بشارت ملی ہوئی, 10 مبشرہ میں 3 نمبر, اتنا بڑا مقام. غزوہ تبوک, جیش العسرہ, غزوۃ العسرہ, تنگی کا لشکر. اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا کہ بھئی چندہ جمع کرنا ہے, مال جمع کروائیں, تنگی کا لشکر ہے, آگے بہت بڑا لشکر ہے, یہاں پر مال و متاع نہیں ہے, مال کی کمی ہے, سلاح کی, تلواروں کی کمی ہے. سب نے اپنا اپنا مال جمع کروایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بساط کے مطابق اس وقت جو ہے 3 اونٹ اللہ کے نبی کے قدموں پہ نشاور کیے. 1000 درہم اللہ کے نبی کے سامنے لا کر تھیلی میں بھرے ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے رکھے. حضور نے جولی میں ڈالے اور یوں اٹھاتے اور گود میں پھینکتے اور فرماتے ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم, آج کے بعد عثمان تم کوئی بھی عمل کرو تمہیں نقصان نہیں دے گا. یعنی اگر عثمان تم سے گناہ بھی ہو جائے تو تب بھی تمہیں نقصان کوئی نہیں ہوگا. اتنی بڑی ہستی, اتنا بڑا مقام. فرمایا جب قبر کا تذکرہ سنتے تھے, قبر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ یہ داڑھی مبارک آنسو سے تر ہو جایا کرتے تھے. اتنی عاجزی. بھائی قبر نے تمہیں کیا کہنا ہے عثمان, عام مسلمان نیک آدمی. قبر اسے کہتی ہے مرحبا مرحبا مرحبا, خوش آمدید, آ جاؤ, میں تمہارا انتظار کر رہے تھے. عام انسان, عام جو مومن آدمی ہے, نیک آدمی ہے, خبر اسے کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہے. میری پشت پہ جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں تو مجھے پسند تھا, آج میرے پاس آیا ہے تو میرا نیک سلوک بھی, اچھا سلوک بھی تو دیکھ لے گا. عام انسان کو قبر یوں کہتی ہے جو اللہ کے نبی کے دوہرے داماد ہیں, جنہیں جنت کا ٹکٹ مل چکا, جنت کی بشارت مل چکی. اللہ کے نبی کے پیارے صحابے اور شہید, شہادت کا مقام بھی پایا, وہ قبر کے سامنے رو رہے ہیں. قبر تمہیں کیا کہے گی عثمان؟ قبر تو کہے گی میں عثمان تمہارا انتظار کر رہی تھی, آج تو میری موجاں ہو گئی, آج تو میرے مزے لگ گئے میرے اندر, آج عثمان آ رہا ہے. اتنا بڑا مقام اور عاجزی کتنی. ان کو جنت کا ٹکٹ مل چکا. ان سے آگے چلیں, خلیفہ چہارم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد, اللہ کے نبی کے چچا زاد اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے, فاتح خیبر, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنتی نوجوانوں کے سردار, خاتون جنت, سیدۃ نساء اہل الجنہ, جنت کی عورتوں کی خواتین کے سردار, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلی کے شوہر,
حضور پاک علیہ السلام کے پیارے داماد ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ خیبر کی جنگ تھی، خیبر کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قلعہ فتح نہیں ہوتا، کل صبح میں اسے جھنڈا دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے، علی؟ جب علی کا پوچھا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، آنکھوں میں درد ہے، جلن ہو رہی ہے، وہ تکلیف میں مبتلا ہیں، اس لیے یہاں نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے پیغام بھیجا علی کو بلاؤ۔ علی کو بلایا گیا، حضور پاک علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا۔ علی فرماتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ مجھے آنکھوں میں کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں، کبھی مجھے تکلیف ہوئی نہیں آنکھوں میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے نبی نے پھر آگے بلایا، آگے بلا کر فرمایا یہ جھنڈا دیا ان کو، فرمایا کہ یہ لو۔ سارے صحابہ انتظار میں تھے کہ آج جھنڈا مجھے ملے گا۔ اللہ کے نبی اتنی محبت فرمایا کرتے تھے، فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے بھی محبت کرے گا، جو مجھے چاہتا ہے وہ علی کو بھی چاہے گا، جو مجھے اپنا بڑا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا بڑا سمجھے گا، جو مجھے مقام دیتا ہے علی کا دل میں بغض کبھی مت پالنا۔ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، باقاعدہ ان کو سمجھایا۔ اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام، ایک شخص ان سے ملنے کے لیے آیا ان کی دور حکومت میں، اگر اس نے کہا کہ علی کا بڑا نام سنائیں، بڑا چرچا سنائیں، علی کی تلوار ذوالفقار کا بڑا نام سنائیں، بڑا چرچا سنائیں، علی کون ہے جس نے خیبر کو ایک ہاتھ سے اٹھا کے یوں پھینکا، اس کے قلعے کو اٹھا کر پھینکا، یہ علی کو دیکھ لیں تو یہ کتنا بڑا آدمی ہے، کتنا مضبوط آدمی ہے، کیسا تگڑا آدمی ہے، اس نے خیبر کو کیسے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب وہ آیا اور حضرت علی کے پاس آ کر پہنچا، پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ علی کو جانتا نہیں تھا۔ حضرت علی کہہ سکتے تھے کہ میں ساری کائنات کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد اور ان کا داماد فاطمہ الزہرا خاتون جنت کا شوہر اور جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین کا بابا فاتح خیبر میں علی ہوں کہہ سکتے تھے، لیکن انہوں نے فرمایا رجل من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ایک عام سا مسلمان ہوں۔ کتنی عاجزی، کتنی عاجزی، اتنی عاجزی۔ اور ہمیں دیکھ لیں، ہمارے پاس کچھ آ جائے تو ہم ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص اللہ کے ہاں مقام چاہتا ہے، مرتبہ چاہتا ہے، رفعت چاہتا ہے، بلندی چاہتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں مقبول ہو جائے، مقبول بارگاہ بن جائے، اس کے لیے کیا پیغام ہے؟ اس کے لیے پیغام ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، عاجزی کر اللہ تجھے بلندی عطا فرمائے گا۔ جس نے تکبر کیا وہ ذلیل ہوا، رسوا ہوا، راندے درگاہ ہوا، راندے درگاہ ہوا۔ جس نے عاجزی کی اللہ نے اسے بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ موضوع بڑا لمبا ہے، اس پر واقعات پہ واقعات سناتا جاؤں۔ اتنی عاجزی، اتنی عاجزی۔ مال کسی کے پاس آ جائے ہوا میں اڑنے لگتا ہے؟ نہیں۔ دولت کسی کے پاس آ جائے وہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے، کسی کو کچھ سمجھتا نہیں بابا نہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ ہم اس ممبر پہ بیٹھتے ہیں؟ آپ لوگ تو کہتے ہوں گے نا کہ یہ بھائی بہت بڑا آدمی ہے۔ جب ہم اس ممبر پہ بیٹھتے ہیں ہم اللہ کے سامنے کتنا روتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ۔ اس ممبر پہ بیٹھنے سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے رونا پڑتا ہے، یا اللہ ہم اس کے اہل نہیں ہیں، یہ ممبر رسول ہے۔ اس مصلی پہ جب آگے آتے ہیں ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، دل میں کہتے ہیں یا اللہ ہم اس کے قابل نہیں ہیں، یا اللہ ہم عاجز، ہم فقیر۔ اور جو اپنے آپ کو عاجز فقیر سمجھے گا اللہ اس سے بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اپنے آپ کو فقیر سمجھیں، عاجز سمجھیں۔ اس لیے مشائخ اعظام اپنے آپ کو عاجز سمجھا کرتے تھے، فقیر سمجھا کرتے تھے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا کرتے تھے۔ یہ جہاز کو دیکھ لیں، جہاز کتنا بڑا ہوتا ہے، جہاز کے اندر کتنی سواریاں آتی ہیں۔ جب یہ نیچے ہوتا ہے نا، نیچے تو یہ بہت بڑا ہوتا ہے، بہت بڑا نظر آتا ہے، لوگوں کو کہتے ہیں میں بہت بڑا ہوں۔ اس کے اندر سواریاں بیٹھتی ہیں، جب یہ چلنے لگتا ہے، جب یہ رن وے پہ آتا ہے تو جب یہ رننگ پہ آیا تو یہ تھوڑا تھوڑا چھوٹا ہونے لگتا ہے،
پھر یہ تھوڑا سا آگے گیا، تھوڑا سا اور چھوٹا ہو گیا، اور یہ اور جب یہ بلندی پہ چڑھنے لگا، بلندی پہ گیا، یہ اور چھوٹا ہوا، اور بلندی پہ گیا، اور چھوٹا ہوا۔ یہ جب انتہا درجے کی بلندی پہ چلا جائے، کسی چھوٹے بچے کو کھڑا کر کے پوچھو جہاز کتنا بڑا ہے، یہ جو اڑ رہا ہے کتنا بڑا جہاز ہے، تو بچہ آپ کو کہے گا اتنا سا ہے جہاز۔ کیوں؟ جہاز بلندی پہ چلا گیا۔ جہاز لوگوں کو کہتے ہیں نہیں بھائی میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو چھوٹا ہوں۔ جو جتنی بلندی پہ جائے گا اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر یا فرمایا ذرے کے برابر بھی کسی میں تکبر ہوا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ اس لیے عاجزی، میں کچھ بھی نہیں ہوں یا اللہ، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں یا اللہ، تو سب کچھ، تیرا سب کچھ۔ ہم عاجز، ہم فقیر، ہم اللہ کے سامنے گرتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے، اللہ کے فرمایا کہ جب سجدہ کرتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ ایسا ہے گویا ہم اللہ کے قدموں میں سر رکھ رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کو بندے کی یہ سجدے والی حالت سب حالتوں سے زیادہ پسند ہے، اور جو جتنی عاجزی کرے گا اس سے بلندی ملے گی۔ کریں گے انشاءاللہ، اس پہ محنت کریں، اس پہ محنت کریں۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی خاص باتیں نکل نہ جائیں، اس لیے میں بار بار سوچ رہا ہوں عاجزی کریں، عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں۔ اللہ جتنا کچھ بھی دے دے، جو کچھ بھی دے دے نا، بس کہیں یا اللہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، یا اللہ جو کچھ ملا تیری دین ہے، تیری عطا ہے، میرا اپنا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بندہ طاقت کا تکبر کرتا ہے نا، اکڑ کے چلتا ہے، اگر اسے فالج ہو جائے اکڑ دکھا سکتا ہے؟ بھائی فالج والا بندہ اکڑ دکھا سکتا ہے؟ پھر اکڑ کے چل سکتا ہے؟ جو اکڑتا ہے وہ مردہ ہے، مردہ۔ لاش کو دیکھیں، لاش نرم ہوتی ہے یا اکڑی ہوئی ہوتی ہے؟ بولیں، لاش اکڑی ہوئی ہوتی ہے، جب اکڑ جاتے سمجھ لو یہ مر گیا روحانی طور پہ۔ یہ کہتے ہیں میں کچھ ہوں، اس کا مطلب ایک اللہ والے فرمانے لگے جو کہتے ہیں نا میں کچھ ہوں، وہ یہ کہہ رہا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ڈنگر ہوں، میں سب سے بڑا خر ہوں، سب سے بڑا ار ہوں، سب سے بڑا کھوتا میں ہوں۔ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتا رہا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بھائی عاجزی کریں، بھائی میں کچھ بھی نہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کیا اوقات، مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اس پہ محنت کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔